ان ممالک کو یاد رکھنے کا کہ کچھ ملک ایسے ہیں جن کے مجموعے کو کوئی مخصوص نام دیا جاتا ہے، تو مطلب کوئی قدر مشترک ہے ان کے درمیان جس سے ان کو ایک نام دیا جاتا ہے. مثلا مثال کے طور پہ ایشیا ہے تو اس میں قفقاز کی ریاستیں اور ہند چینی ممالک، انڈو چائنا جنہیں کہتے ہیں، یہ ملک ایک مخصوص نام کے اندر مشترک ہیں. آرمینیا، جارجیا، آذربائیجان اور چیچنیا، یہ 4 ملک ہیں جو قفقاز کی ریاستیں کہلاتی ہیں، جن میں سے چیچنیا کو اب نقشے پر نہیں دکھایا جاتا، جس کا دارالخلافہ گروز نہیں ہے، اس کو ابھی نقشے پہ دکھایا نہیں جاتا. اور دوسرے ہند چینی ممالک، انڈو چائنا. انڈو چائنا میں ویتنام ہے، لاؤس ہے، کمبوڈیا ہے. یہ ہند اور چین کے درمیان واقع ہیں، انہیں ہند چینی کہتے ہیں. اور اگر تھائی لینڈ اور میانمار، جس کا پہلا نام برما تھا، اس کو بھی شامل کر لیا جائے تو 5 ممالک ہوں گے ہند اور چین کے درمیان. تو ویتنام ہے، لاؤس ہے، کمبوڈیا ہے، اور 2 مزید شامل کریں تو تھائی لینڈ ہے جس کا دارالخلافہ بینکاک ہے، اور میانمار ہے جس کا دارالخلافہ رنگون ہے، رنگون برما. اور یورپ ہے تو اس میں 2 مجموعے ہیں، ایک تو سیکنڈے نیوین ممالک اور دوسرے بالٹک ریاستیں. سیکنڈے نیوین ممالک، ان میں 3 ملک آتے ہیں، ڈنمارک، ناروے اور سویڈن. اور بعض جغرافیہ دان فن لینڈ کو بھی اس میں شامل کرتے ہیں. تو ڈنمارک جس کا دارالخلافہ ہے کوپن ہیگن، ناروے کا ہے اوسلو، اور سویڈن کا ہے اسٹاک ہوم. تو ڈنمارک، ناروے، سویڈن اور بعض کے مطابق فن لینڈ بھی، یہ سیکنڈ نیوین ممالک کہلاتے ہیں. بالٹک ریاستیں جو بحیرہ بالٹک کے قریب ہیں، یہ اسٹونیا اور لٹویا اور لتھوانیا، یہ بالٹک ریاستیں کہلاتی ہیں. ان کے نام بھی اب پڑھ چکے ہیں بھی. پھر وسطی امریکہ ہے، تو وسطی امریکہ کے اندر کیریبین جزائر ہیں، کیریبین، ان میں کیوبا ہے، جمیکا ہے، ہیٹی ہے، ڈومنیکن ہے، ریپبلک ہے، پورٹوریکو ہے اور ویسٹ انڈیز ہے. یہ ممالک ہیں جو کیریبین ممالک کہلاتے ہیں، وسطی امریکہ میں. اور 2 ملک ہیں، ویسٹ انڈیز اور ایسٹ انڈیز. ویسٹ انڈیز ان جزائر کا مجموعہ ہے جہاں کولمبس ہندوستان کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں پہنچا اور انہیں ہندوستان سمجھتا تھا. ان جزائر کو وہ ہندوستان سمجھتا رہا اور بعد میں پتا چلا کہ ہندوستان تو یہ نہیں ہے. ان میں اینٹیگوا اینڈ باربودا، ڈومینیکا، بارباڈوس، سینٹ لوئسا، گرینیڈا، ٹرینیڈا اینڈ ٹوباگو، ٹرینیڈاڈ اینڈ ٹوباگو. اور ان میں جو
اینٹیگوا اینڈ باربودا ہے، اور اس کو اے اینڈ بی کہتے ہیں، اے اینڈ بی. اور ٹرینیڈاڈ اینڈ ٹوباگو کو ٹی این ٹی کہتے ہیں، ٹی این ٹی. تو آپ بھی ٹی این ٹی اور اے اینڈ بی کے نام سے انہیں یاد کر لیں، ورنہ تو یہ نام مشکل ہے یاد کرنا ان کو. اور ویسٹ انڈیز کے مقابلے میں انڈونیشیا کو ایسٹ انڈیز کہتے ہیں. اس کے اندر 1750 جزائر ہیں جو 5 حصوں پہ منقسم ہے: سماٹرا، جاوا، بورنیو، سلیسی، نیوگنی. تو یہ 6 اشتراکات ہو گئے، جن میں 2 ایشیا کے، 2 یورپ کے اور 2 امریکہ کے. اور اب 3 اشتراکات اور رہ گئے، اور وہ ہیں افریقہ. افریقہ کے مشرقی پٹی میں 3 ملک ہیں، یہ قرن کی شکل میں، سین کی شکل میں، انہیں قرن افریقہ کہتے ہیں: ایریٹریا، ایتھوپیا، صومالیہ. ان میں جبوتی نام کا چھوٹا سا ملک بھی الگ کر دیا گیا ہے، کیونکہ یہ باب المندب نامی سمندری درے کے ناکے پہ آتا ہے. تو یہ 3 یا 4 ملک ہیں جو قرن افریقہ کہلاتے ہیں. اور 8واں اشتراک ہے مشرقی افریقی انجمن. یہ افریقی ممالک کا دوسرا اشتراک ہے. یہ منبع نیل کے پڑوسی ہیں، یعنی دریائے نیل جس جھیل سے نکلتا ہے اس کے کنارے یہ 3 ملک آتے ہیں. انہوں نے مل کے آپس میں اتحاد بنا لیا ہوا ہے، اور یہ مشرقی افریقن ممالک کہلاتے ہیں. یہ کینیا ہے، تنزانیہ ہے، یوگنڈا ہے. کینیا کا دارالخلافہ نیروبی، تنزانیہ کا دارالسلام، اور یوگنڈا کا کمپالا. اور تیسرا اشتراک ہے وسطی افریقی وفاق. اس میں ملاوی، زمبیا، زمبابوے، یہ 3 ملک آتے ہیں. تو باقی ایک اور بات یہاں سمجھتے جائیں کہ جب خلیجی ممالک کہا جاتا ہے نا، خلیجی ممالک، تو اس سے وہ ملک مراد ہوتے ہیں جو خلیج فارس یا خلیج عرب کے کنارے پہ ہیں. ان کو خلیجی ممالک کہتے ہیں. ایران ہے، یہ خلیج کے شمالی جانب ہے. اور 7 ممالک ہیں جو خلیج کے جنوبی طرف ہیں: عراق، سعودی عرب، کویت، بحرین، قطر، متحدہ عرب امارات اور عمان. یہ 8 ممالک ہیں جو خلیجی ممالک کہلاتے ہیں. اخباروں میں آپ نے خلیجی ممالک یا خلیج فارس یا خلیج لفظ کثرت دیکھا ہو، سنا ہوگا، پڑھا ہوگا. تو یہ ممالک ہیں جو خلیجی ممالک کہلاتے ہیں. عراق دارالخلافہ بغداد، سعودی عرب دارالخلافہ ریاض، کویت کا دارالخلافہ بھی کویت ہے، بحرین کا دارالخلافہ منامہ ہے، قطر کا دوحہ ہے، عرب امارات کا ابوظبی ہے، عمان کا مسقط ہے. ایک اور فائدے کی بات سمجھ لیجیے گا، وہ یہ ہے کہ G8 کی اصطلاح بھی استعمال ہوتی ہے. G8 8 ممالک ہیں، 8 ممالک. ان میں امریکہ، کینیڈا، روس، برطانیہ، فرانس، جرمنی، اٹلی، جاپان، یہ 8 ممالک G8 کہلاتے. تو یہ وہ دوسرا طریقہ تھا جغرافیہ کے اعتبار سے ممالک کو یاد کرنے کا، اشتراکات کے اعتبار سے. تو میرا خیال ہے اتنا ہی کافی ہے. تو میں اس کی بھی تصویر بھیج دیتا ہوں. آپ ان میں اگر ملکوں کے بالفرض نام نہ بھی یاد کر سکے نا، آپ نے یہ دوسرا جغرافیائی طریقہ بھی یاد کرنا ہے، اور ان میں جو 9 اشتراکات ہیں یہ بھی یاد کرنے ہیں.
خلیجی ممالک سے کیا مراد ہے، G8 سے کیا مراد ہے، یہ چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہے ضرور. اور باقی ممالک کے نام آپ کو یاد ہو گئے ہیں، اگر یہاں بھی یاد کر لیں تو زیادہ بہتر ہے، اور اگر نہ ہو سکے تو بنیادی ڈھانچہ اس کا یہ آپ نے ضرور یاد کرنا ہے. تو اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. اب ظاہر جغرافی میں یاد کرنے کی چیزیں تو تھوڑی تھوڑی پڑھیں گے انشاءاللہ، اور آگے جو باتیں پھر آئیں گی وہ انشاءاللہ ہم تفصیل سے زیادہ زیادہ پڑھا کریں گے. آج اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. ہادہ والمرام. میں ان کی تصویریں آپ کو بھیج رہا ہوں جی ابھی.